ایک سنی غدیر ہے اور ایک شیعہ غدیر ہے. غدیر کے واقعے کو سارے مسلمانوں نے مانا. چھپانا الگ چیز ہے کہ ایک طویل عرصے تک چھپایا گیا، پھر بھی اس وقت بھی ماننے والے مان رہے تھے، اور اب تو خیر چھپانے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، سب کو ماننا پڑ رہا ہے. غدیر کا واقعہ تو ہوا. ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا واقعے کا، جیسے مولا علی کی کعبے کی ولادت کا انکار ہے، اور ایک ہے کہ انکار نہیں ہے، چھپایا. یعنی کتابوں میں ہے، اور اتنی کتابوں میں ہے کہ میں کیا تفصیل آپ کو بتاؤں، کتنی ساری کتابوں میں ہے، بس مختصر یاد رکھی. عربی میں کتاب الغدیر 10 جلدوں میں ہے، جس میں سارے وہ ریفرنسز موجود، بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہندوستان سے شائع ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ غدیر چھپا نہیں رہے. تو پھر وہ غدیر کا مطلب کیا نکال رہے ہیں؟ یہ سنی غدیر کو سمجھیے تو پتہ چلے گا کہ شیعہ غدیر کچھ اور ہے. کہا کہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اور ولایت کا مطلب ہوتا ہے دوستی. دوستی. اچھا، لفظ مولا عربی میں ایسا ہے جس کے بہت سارے معنی. ایک معنی ہے آقا، ایک معنی دوست، ایک معنی غلام. ایک معنی غلام، کئی معنی. انہوں نے کہا دوستی کا اعلان کیا تھا کہ علی سے دوستی کرو، علی سے محبت کرو. اور پھر ایک واقعہ بھی جوڑ دیا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ چونکہ آخری حج میں پیغمبر مدینے سے آئے تھے، مولا یمن کے گورنر تھے. جو یمن کے واقعات آپ سنتے ہیں نا، مولا وہاں پہ تھے، وہ وہاں سے آئے تھے. اور جب حج ہوا تو ہوا حج، تو اس وقت تک تو لوگ خاموش رہے. حج کے بعد پھر یمن کے لوگوں نے مولا علی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کو گورنر بنایا، فلاں موقع پہ ایک جہاد ہوا، جہاد میں جو کنیزیں پکڑی گئیں علی نے مجاہدوں میں تقسیم نہیں کی، ساری اپنے لیے رکھ لی. وہ پیغمبر جلال میں آ گیا، کہا قافلہ روکو، اور قافلہ غدیر پہ رکوا کر پھر یہ اعلان کیا کہ جس کا میں دوست ہوں وہ اس کا علی دوست ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، خبردار آئندہ علی کے بارے میں اس قسم کا الزام نہ لگانا. اب بات ختم، آگے بڑھے. یہ برادران اہل سنت کے پاس غدیر کا واقعہ. جملے کو مانتے ہیں من کن تو مولا، لیکن پہلے ایک بیک گراؤنڈ، ایک واقعہ بنایا کہ یمن کے لوگوں کی کمپلین، اور اس کے بعد پھر اس حوالے سے پیغمبر کو جلال میں آ کے یہ اعلان کرنا. الزام لگانے والے کون تھے؟ اگر تھے بھی تو وہ یمن کے چند لوگ تھے، چھوٹا سا گروپ. پیغمبر کے پاس آگے کہہ رہا ہے، پیغمبر ان کو بتا دیتے. جس طرح سے قافلے کو روکا گیا، اور اس دھوپ میں جو ظہر کا وقت تھا، کل اعمال غدیر میں ہے کہ ظہر کے وقت عمل کریں. ورکنگ ڈے ہے، آپ کے بچے بھی اسکول میں ہوں گے، شاید تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن جن کے لیے ممکن ہے. غدیر دوپہر، ویسی دھوپ کے جسے اردو میں کہتے ہیں کہ چیل بھی اپنا گھونسلہ یا انڈا چھوڑ دے، اور پھر جو آگے بڑھ گئے، پیچھے بلایا، پیچھے والوں کے آگے آنے کا انتظار کیا. یہ صرف دوستی کا اعلان تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ کہتے. اور ہمارے یہاں غدیر کا مطلب ہے ولایت علی، یعنی علی تمہارے آقا، تمہارے حاکم. اب ہم اور آپ غدیر کا مطلب کیا نکالتے؟ علی سے محبت کرو، علی کے فضائل بیان کرو، خوش ہو، نعرے لگاؤ، یہ ہونا چاہیے. لیکن بس ختم بات. وہ یہی پیغمبر نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے. یہ سنی غدیر ہے. شیعہ غدیر یہ نہیں ہے. شیعہ غدیر یہ ہے کہ علی کو اولا بالتصرف، تم پر ٹوٹل کنٹرول دیا گیا. جب تم اپنے آپ کو پورے کنٹرول میں دے دو گے علی کے، تب تم نے علی کی ولایت کو مانا. وہ غدیر کا اعلان ہے. جیسا میں اکثر غلام کا واقعہ پڑھتا ہوں کہ غلام کہتا ہے میں کھاؤں گا وہ جو میرا آقا کھلانا چاہے، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا. پہنوں گا وہ جو میرا آقا پہنانا چاہے، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا. خاص خواتین سے یہ پیغام، لیکن مردوں کے لیے بھی. رہوں گا وہاں پر جہاں میرا آقا رکھنا چاہے، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا. یہ وہ ولایت ہے. اسی لیے 5ویں امام کی مشہور حدیث ہے اصول کافی جلد 2 کے اندر، لا تنالوا ولایتنا الا بالطاعہ. ہماری ولایتنا، ہماری ولایت اس کو ملے گی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کہ ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ علی کا حکم مانو. اور علی کون سا حکم دیتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے. علی اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں. جس کے گھر میں اللہ کا حکم ہے
وہ تو غدیر پہ عمل کر رہا ہے، شیعہ غدیر پہ، اور جس کے گھر میں اللہ کا حکم تو نہیں ہے، علی کا تذکرہ ہے، محبت ہے، کیا برادران اہل سنت کے پاس علی کا ذکر نہیں؟ ارے علی تو وہ شخصیت ہے کہ خوارج کو چھوڑ کے دنیا میں کون ہے کہ جس نے علی کا ذکر نہیں کیا اور علی کے فضائل نہیں پڑھے؟ آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، میں ہندوؤں کو جانتا ہوں جو علی سے محبت بھی کرتے ہیں، علی کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ہاں سینٹ البنز میں جہاں میں رہتا ہوں، وہ لورد کے آگے ایک بڑا سا میدان ہے نا، وہاں پہ سکھوں کا کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر وہ میدان میں اکھاڑے میں اتارے ایلی ایلی کہہ رہے ہیں، اور کیا پتا چلا یہ لفظ علی ہے جو ان کی سکھوں کی زبان پر جو کشتی لڑ رہے ہیں وہ ایلی ایلی کہہ رہے ہیں۔ گرو نانک کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے، عیسائیوں نے کیا علی کی سیرت پر عظیم ترین کتاب نہیں لکھی، صوت العدالت الانسانیہ؟ ارے چند سال پہلے کیا یونیسکو نے تمام مسلمان ملکوں سے نہیں کہتے کہ علی کو رول ماڈل بناؤ؟ تو علی سے اگر محبت کرتے ہیں، علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، یقیناً دوسروں سے زیادہ سمجھ کے بیان کرتے ہیں، معرفت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مگر علی کو تو ہندو نے بھی مانا، علی کو تو آتش پرست نے بھی مانا، علی کو تو کافر نے بھی مانا، علی کو تو یونیسکو نے بھی مانا، علی کے فضائل تو ہر ایک نے مانے۔ ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے، وہ علی کے فضائل بیان کریں گے، وہ علی سے محبت کریں گے، وہ علی کے قوالی گائیں گے، لیکن علی کی سیرت پہ نہیں چلیں گے۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو غلام سمجھ کے اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں آقا جا رہا ہے وہاں یہ مومن جا رہا ہے، اس کے گھر میں صحیح معنوں میں ولایت ہے۔ تبھی وہ مشہور حدیث جو میں نے پچھلے سال بھی پڑھی تھی شیخ صدوق کی کتاب معنی الاخبار میں، اور بھی کئی کتابوں میں، کہ امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے حی علی خیر العمل جو اذان میں کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا؟ ایک تو اس کی تاریخ ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ حی علی خیر العمل شروع میں اذان میں نہیں تھا، غدیر خم کے قافلے کو جب روکا گیا تو حی علی خیر العمل کے ذریعے روکا گیا۔ راوی نے کہا کہ مولا یقیناً مجھے مطلب پتا ہے، عربی زبان جانتا، نیک عمل کی طرف آقا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہماری ولایت ہے۔ اذان میں جب حی علی خیر العمل آتا ہے وہ ہماری ولایت ہے۔ ہر اذان میں کہا جاتا ہے حی علی خیر العمل، یعنی حی علی ولایت علی، ولایت علی کی جانب آؤ، ولایت علی کی جانب آؤ۔ حی علی الصلاۃ شروع میں کہہ دیا، پھر آخر میں تھا علی کی ولایت کی جانب آؤ۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر ہم سے کون سا عمل مانگا جاتا ہے؟ اذان ختم ہوتے ہی ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ اذان ختم ہوتے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اطاعت خدا کی کمپلیٹ ٹریننگ ہے، نماز اطاعت خدا کا مکمل طریقہ ہے۔ تو ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت پہ لگایا جائے۔ لا تنال ولایتنا الا بالطاعت، جب تک کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے ہماری ولایت تمہیں پہنچی ہی نہیں ہے۔ یہ 5ویں امام کی حدیث ہے، اصول کافی کے اندر ہے، صفات شیعہ چیپٹر کے اندر ہے، والیوم نمبر 2 ہے۔ تو اصل غدیر خم مکمل ہوتا ہے اس کے بعد، اور پھر جب اس انداز سے آپ غدیر خم، ہر غدیر خم کے موقع پر روایت میں کہ 18 ذیلحجہ کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دل میں خیال کرو، جو ہم دعائے عہد میں کرتے ہیں کہ میں غدیر کی بیعت علی کے ہاتھ پہ کر رہا ہوں، یعنی میں علی کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ معصوم نے کہا جیسے تم یہ کہو گے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ زندگی میں احتیاط کرنا۔ اور پھر صحیح معنوں میں اس وجہ سے کہ ہم علی کی ولایت میں داخل ہو کر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کرو۔ اطاعت کر رہے ہو تو پھر عبادت بڑھا دو، اور علی کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلتیں مل رہی ہیں تو ذکر محمد و آل محمد کرو اور عید مناؤ، اور اس سے بڑی عید مناؤ جو رمضان کے روزوں کے بعد مناتے ہو۔ رمضان کے روز علی کی ولایت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس سے بڑی خوشی مناؤ جو حج کے موقع پہ کرتے ہو، اس لیے کہ حج کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اگر علی کی ولایت نہ ہو۔ یہی تو حدیث ہے نا کہ اگر کوئی 70 حج کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مارا جائے لیکن ولایت علی اس کے پاس نہیں ہے، اس کا ایک حج بھی قبول نہیں ہے، اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑی خوشی مناؤ جیسے 8ویں امام مناتے تھے۔